أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ محترم سامعین کرام، یوٹیوب الہدیٰ یوٹیوب چینل میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے 46 تک کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پیش کی جائے گی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اس رکوع سے جو 5واں رکوع ہے اور آگے بھی چھٹا رکوع، اسی طریقے سے بھی 14واں رکوع یا بنی اسرائیل سے ہی شروع ہوتا ہے۔ تو بنی اسرائیل سے اس سورہ بقرہ کے اندر طویل خطاب کیا گیا ہے اور ان کو اس رکوع کے اندر یہ نصیحت کی گئی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانو، اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہے ہیں اس کی پابندی کرو۔ لہذا فرمایا گیا کہ جو نعمتیں میں نے تم کو دی ہیں ان کو یاد کرو، ان نعمتوں کو تم جھٹلاؤ نہیں۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم عہد و پیمان جو ہے وہ پورا کرو، جو تم سے عہد لیا گیا اس بات کا کہ تم آنے والے نبی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس پر بھی ایمان لاؤ گے، اور جو نبی بھی آئیں آئندہ ان پر بھی ایمان لاؤ گے۔ لہٰذا یہ عہد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا اور اپنی مختلف نعمتوں کو نواز کر کے ان کا ذکر کیا کہ میری یہ نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا میں تمہیں یاد دہانی کراتا ہوں۔ تو بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ ایک عبرانی لفظ ہے، ایل زبان اللہ تعالیٰ کا لفظ ہے، یا بنی اسرائیل، اسرا اور ایل جو ہے اللہ تعالیٰ کا بندے کو کہتے ہیں۔ تو نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنی تفصیل کے ساتھ یہاں بنی اسرائیل کو گنوا رہے ہیں، اور اس رکوع کے اندر ایمان کا بھی ذکر ہے اور ان تمام نعمتوں کا ذکر ہے جو ان پر کی ہیں۔ تو عہد اور اقرار اللہ تعالیٰ نے اس بات کا لیا تھا کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور یہ بھی عہد لیا تھا کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آنے والے ہیں جس کا ذکر تورات میں کیا گیا ہے اس پر بھی تم ایمان لاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر تم نے اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو پورا کیا تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ یعنی جو میں نے تم سے جو تمہیں میں اپنی نعمتیں اور میں تم کو عذاب سے چھٹکارا دوں گا، اور دنیا کے اندر تمہیں بھی سرخرو رکھوں گا، اور آخرت میں بھی تم پر عذاب نہیں ہوگا، تو یہ وہ عہد ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ ان سے اقرار لے رہے ہیں کہ تم اگر اپنے عہد کو پورا کرو گے تو میں بھی اپنی جو وعدہ ہے جو اس کو میں پورا کروں گا۔ اب آگے فرمایا جا رہا ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ سے ہی ڈرو، مجھ سے ہی ڈرو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور یہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ بہت سے یہودی اور بنی اسرائیل جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کو زبان سے تو مانتے تھے لیکن دل سے نہیں مانتے تھے، دل سے اس بات کا اقرار نہیں کرتے تھے کہ آنے والے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبر ہوں گے تو اس کو دل سے نہیں مانتے تھے، صرف زبان سے وہ کہتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے ہی ڈرو، اور میں ہی سب کا حاکم ہوں، کس کو منصب دینا ہے کس کو منصب نہیں دینا ہے یہ میرے اختیار میں ہے۔ کیونکہ ان کو یہ ڈر ہو گیا تھا کہ اگلی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے وہ بنو اسماعیل میں سے ہوں گے،
تو یہ ان کی جو چودراہٹ ہے، جو ان کا ایک حکمرانی چلی آ رہی تھی، وہ ختم ہو رہی تھی۔ اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے وہ ڈر رہے تھے۔ ڈرنے کا مقصد ان کا یہی تھا، چونکہ ہماری جو چودراہٹ اور ہماری حکمرانی چل رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور مجھ سے ڈرو۔ تو یہاں بنی اسرائیل سے خطاب کیا گیا ہے، لیکن یہ خطاب جو ہے وہ عام ہے، یعنی عام مسلمانوں کو بھی اس سے مخاطب کیا گیا ہے کہ صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ۔ اس میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں، بنی اسرائیل سے خطاب فرما رہے ہیں کہ ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے، کہ تم اس کتاب پر ایمان جو میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے اس پر بھی ایمان لاؤ۔ اور یہ کتاب ایسی ہے جس کی تصدیق تمہاری خود کتاب یعنی تورات میں ہو چکی ہے۔ یعنی تورات میں اس بات کا ذکر ہے کہ آخری نبی جو ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آئیں گے اس دنیا کے اندر اور اپنی دعوت اور تبلیغ کو پھیلائیں گے۔ تو فرمایا گیا کہ تم اس پر بھی ایمان لاؤ۔ پھر آگے فرمایا گیا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ جو پہلے کافروں کا رویہ رہا ہے۔ تو تورات میں واضح نشانی دی ہے کہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور پیشین گوئی کی ہے۔ قرآن کریم نے متعدد جگہوں پر اس کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ یہودیوں نے تورات میں بھی تحریف کی ہے، یہودیوں نے تورات میں تحریف کی ہے، اس کو بگاڑ دیا ہے، اس کی شکل کو، جو اصلی حیت پر ہے اس حیت پر نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ، یعنی قرآن کریم کے منکر نہ بن جاؤ، یعنی بت پرستوں کے مقابلے میں تم اس بات کے زیادہ حقدار ہو کہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم کو مانو۔ تم اس بات کے زیادہ حقدار ہو کہ اللہ کی کتاب اس قرآن کریم کو مانو، جبکہ سب سے پہلے انکار کرنے والے جو تھے وہ بت پرست تھے۔ تو بت پرستوں کی طرح تم نہ بن جاؤ، یہ فرمایا گیا ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور نہ خریدو میری آیات کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت، یعنی تھوڑی قیمت لے کر کے میری آیات کو نہ بیچو۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ بعض اوقات یہودی رہنما یہ کام کرتے تھے کہ جب کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہوتا کسی سے، اور وہ یہ چاہتا کہ یہ مسئلہ میری مرضی کے مطابق بتائے، تو پھر وہ رشوت دے کر کے اس شخص کو، عالم کو، اسکالر کو رشوت دے کر کے وہ مسئلے کو معلوم کرتا۔ تو عالم جو تھے وہ بھی تورات کی معنوی اور اصلی بات کو چھپا کر کے اور لفظی تحریف کر کے اس میں وہ مسئلہ بتا دیتے تھے جو اس کی مصلحت کے اور اس کی مرضی کے مطابق ہوتا تھا۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ تم قیمت دے کر کے، قیمت چکا کر کے میری آیت کو نہ بیچو، اور مجھ سے ڈرو وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، میرا تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی جب اللہ تعالیٰ کا آ جائے گا، تو خوف جب دل میں بیٹھ جائے گا، تو پھر انسان اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچ کر کے اور ان کی مرضی کے مطابق مسئلے کو اور فتویٰ دے کر کے اپنا گزارا کرے گا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تقوی اختیار کرو، اور تقوی اختیار کرنے سے یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر آگے فرمایا گیا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق کو باطل کے ساتھ ڈگمگاؤ نہیں، یعنی کہ ملاؤ نہیں، اور حق کو تم چھپا رہے ہو حالانکہ تم یہ جانتے ہو، یعنی جان بوجھ کر کے تم حق چھپا رہے ہو۔ اصل میں تورات کے اندر اپنی طرف سے کچھ اور معنی ہوتے تھے اور اپنی طرف سے کچھ اور معنی بتا دیے۔ تو حق کو باطل سے ڈگمگانے کا مطلب یہی ہے کہ جو حق بات ہے وہ کہو، حق کو مت چھپاؤ۔ جو تورات میں نازل کیا گیا ہے، جو لکھا گیا ہے عین اور بعین ہی، اسی طرح تم اس کی روشنی میں مسئلے کو بتاؤ، اور جبکہ تم حقیقت حال سے واقف ہو، یعنی یہ نہیں کہ تم کو پتہ نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تم کو پتہ سب ہے، لیکن صرف چند ٹکوں کی خاطر تم ان آیات کو صحیح طریقے سے نہیں بتاتے ہیں جو اس تورات میں نازل کی گئی ہیں۔ پھر آگے فرمایا گیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز جو دین کا ستون ہے اس کو قائم کرو۔ نماز بہت اہم چیز ہے انسان کی زندگی میں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول ماننا۔ اس کے بعد دوسرا اہم پلر جو ہے اسلام کا وہ نماز ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔
اور نماز کے ساتھ ساتھ پھر زکوٰۃ کی ادائیگی بھی حکم دیا گیا ہے۔ یہ تیسرا پلر آف اسلام ہے کہ زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ تو بعض یہودی اصل میں کیا کرتے تھے، نماز تو پڑھتے تھے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، لیکن وہ رکوع نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں پہ فرمایا گیا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو صرف کھڑے کھڑے نماز پڑھ لیتے تھے اور رکوع نہیں کرتے تھے۔ اور یہاں مقصد ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا۔ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا جو ثواب ہے وہ تنہا ادا کرنے کا ثواب نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں بھی اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ تم جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ اکیلے نماز پڑھنا بہتر نہیں ہے، حالانکہ نماز تو ادا ہو جائے گی مگر جو ثواب جماعت کا ہوگا وہ کھویا جائے گا۔ اتأمرون الناس، اگلی آیت میں فرمایا گیا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کیا تم حکم دیتے ہو بھلائی کا اور خود اپنے آپ کو بھلا بیٹھے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو اور تم یہ سب سمجھ نہیں رہے کیا؟ تو یہاں پر اصل میں تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ نیکی پھیلاؤ اور برائیوں سے روکو، لیکن تم نیکی تو پھیلا رہے ہو لیکن خود کو بھول جاتے ہو، یعنی خود اس پہ عمل نہیں کرتے ہو۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا گیا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والا وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے۔ تو خود کو اس پہ عمل پیرا ہونا ہے، خود کو اس پہ عمل کرنا ہے، پھر نصیحت کرنا ہے۔ تو نصیحت کرنا کوئی اتنا اہم نہیں رکھتا ہے جتنا خود اس چیز پہ پہلے عمل کر کے دکھاؤ جس کی تم نصیحت کر رہے ہو۔ اسی کو فرمایا گیا ہے یتأمرون الناس۔ تو یہودیوں کے جو واعظین تھے، جو مقررین تھے، جو اسکالر تھے، وہ خود تو نیکی کے کام کرتے نہیں تھے اور دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے تھے۔ تو بچنے کی تلقین جو ہے وہ کرتے تھے، اس برا کام سے بچو، لیکن خود نہیں بچتے تھے، اس کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ آج کے دور میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں علماء خاص طور سے خود تو اس پر عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو حکم دیتے ہیں۔ تو اصل میں اس آیت کے ذریعے تمام امت کو ہی حکم دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ چاہے وہ عام آدمی ہو یا خاص ہو، یعنی عالم ہو، اسکالر ہو، سب کو یہ چاہیے کہ خود پہلے عمل کرے اور پھر دوسروں کو نصیحت کرے۔ تو تورات کی بھی وہ تلاوت کرتے تھے، وانتم تتلون الکتاب، تو ان میں ایسے علماء اور اسکالر بھی تھے جو خود تورات کی تلاوت کرتے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ تو یہ حکم بنی اسرائیل کو ہے، لیکن اس آیت سے مراد یہی ہے کہ حکم عام ہے، عمومی ہے، یعنی سب کے لیے یہ حکم ہے۔ لہذا خود عمل پیرا نہیں ہوئے اور دوسروں کو نصیحت کی، یہ مناسب نہیں ہے۔ جیسے کہ آج کے عرف عام میں بھی یہ کہا جاتا ہے، اگر بھئی خود تو عمل کر نہیں رہے اور دوسروں کو نصیحت کر رہے ہو تو اس سے بچنا چاہیے۔ پہلے خود کو اپنے اس چیز میں ڈھالو، پھر دوسروں کو دعوت دو۔ پھر اگلے آیت میں فرمایا گیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ تو یہ سب کام اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مشکل ہیں لیکن ان کو آسان کرنے کی ترکیب بھی بتا رہے ہیں، یعنی خود عمل کرنا، دوسروں کو بھی حکم دینا، خود بھی عمل کرنا، یہ مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کام کو آسان کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس کام کو آسان دو طریقوں سے کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو مشکلات اور پریشانی آ رہی ہیں ان مشکلات سے مت گھبراؤ، ان کو صبر کرو، صبر کرنے کی تلقین دی گئی ہے، اور قرآن کریم میں جا بجا صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا گیا کہ نماز قائم کرو۔ تو مشکل کام کو آسان کرنے کا جو طریقہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ یہ دو چیزیں ہیں کہ ایک تو تم صبر کے ذریعے مدد لو اللہ تعالیٰ سے، یعنی کوئی پریشانی آ جائے، دشواری آ جائے تو اس میں تم اللہ تعالیٰ سے صبر کی مدد کے ذریعے مدد لو، اور دوسری یہ کہ نماز قائم کرو، یعنی جہاں تمہارے مفادات کا تم نقصان دیکھ رہے ہو اس میں تم گھبراؤ نہیں، بلکہ نماز کی طرف رجوع کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو اور اس مشکل کو، پریشانی کو دور کرنے والے ہیں۔ تو یہ بھی مشکل ہے نماز کو قائم کرنا، لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں جو خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتے ہیں، یعنی جب نماز ادا کرے انسان تو اس کو یہ پتہ ہو کہ اس میں کیا حکم دیا گیا ہے۔ اس آیت کو جو میں نے پڑھا ہے، یعنی کہ جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین پڑھی، تو اب اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا کیا ترجمہ ہے۔ تو
تو جب یہ ترجمہ آپ کو تفسیر کا ترجمہ وغیرہ معلوم ہوگا اور نماز میں تم جو بھی آیت پڑھو گے اس کا ترجمہ معلوم ہوگا تو تم خود سمجھ جاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں. تو اس سے اللہ تعالیٰ کا تقرب، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ تقرب حاصل ہوگا. لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت ہی نہیں بلکہ اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھیں اور ہم کو معلوم ہو کہ اس آیت میں ہم سے کیا کہا جا رہا ہے. تو یہ فرمایا گیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. جو خشوع اور خضوع کریں گے یعنی جو ترجمہ کے ساتھ نماز ادا کریں گے ان کو پتہ ہوگا تو وہ پھر بھاری نہیں ہوگی، یعنی کہ پھر دل لگا رہے گا نماز میں. اس کے آگے فرمایا گیا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہی وہی لوگ ہیں جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہم کو اس دنیا سے جانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے. تو یہ خلاصہ رہا اس رکوع کا جو بنی اسرائیل سے خطاب کیا گیا ہے، لیکن یہ خطاب عام ہے، عمومی ہے، سبھی کے لیے خطاب ہے. سبھی کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں، نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور جو بنی اسرائیل کو دعوت دی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے ان نعمتوں کو ہم نہ جھٹلائیں. یہ ہم مسلمانوں پر بھی اور سب کو دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں سب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بہرور ہو رہے ہیں اور سب چیزیں استعمال کر رہے ہیں. آج ہم زندہ ہیں تو صرف اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے پاس ہیں. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.